وقت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تصویریں وغیرہ رکھنے جا رہا ہوں۔ راحت اندوری جو مشہور شاعر ہیں، ان کے انتقال کی بات ہوگی تو کرونا وبا پہلے امیر اور آخر میں غریب ملکوں میں ختم ہوگی کہہ کر کے بل گیٹس نے ایک بیان دیا ہے جو ہنگامہ خیز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، روس نے پہلا کورونا ویکسین تیار کر لیا ہے، اس طرح کی خوشخبری آ رہی ہے۔ شفیق الرحمان برق اور ساجد رشیدی کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر دی گئی ہے۔ ایک گاؤں کے بچے کے ڈنڈوں پر حیرت انگیز خلابازیاں، وائرل ہو رہی ویڈیوز۔ تبلیغی جماعت کے معاملے کو لے کر کے قرغستان اور انڈونیشیا کے 12 جماعتی ساتھیوں کو معمولی سزا اور جرمانہ دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور بھی بہت ساری ناظرین۔ وہاں ترکی اور یونان کے درمیان میں کیا تازہ اپڈیٹس ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کی کشتی پر بھی حملہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری تفصیلات کیا ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنکس کو شیئر کریں، ادارے کو جتنا ہو سکے اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جس کی تفصیلات یہاں نیچے دی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں راحت اندوری صاحب کی۔ جی ہاں، یہ وہ شخصیت ہے جو عالمی شہرت یافتہ تھی، اور انقلابی اشعار ان کے بہت زیادہ مشہور ہوئے، بلکہ ہر عام و خاص ان کو جانتا بھی ہے۔ سرکاری پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اردو اور ہندی کے شاعر مانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، عالمی شہرت یافتہ شاعر راحت اندوری، کورونا کے علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج صبح کی مارننگ پرائم ٹائم نے ہم نے ان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا اس کو رکھی تھی۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد خبر آ گئی کہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے خود کے کورونا سے متاثر ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اب اندور کی ضلع مجسٹریٹ منیش سنگھ نے راحت اندوری کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ راحت اندوری اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کرنے کے لیے مشہور تھے، اور حالات حاضرہ پر وہ بہترین انداز میں شعر پڑھا کرتے تھے۔ راحت اندوری کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں عوام کا حال بیان کرتے تھے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے کہہ کر کے عالم بھر میں مشہور ہونے والے شاعر کی اپنا کچھ الگ ہی انداز تھا۔ ان کا طرز تکلم اور طرز بیاں بھی لوگوں کو لبھا جاتا تھا۔ راحت اندوری کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ عوام کے خیالات اپنے کلام میں بیان کرنے کی کوشش کرتے، بلکہ کرتے تھے۔ اس پر زبان اور لہجہ ایسا کہ کیا اندور، کیا لکھنؤ، کیا دلی، کیا پاکستان، اور کیا دہلی، اور کیا بحرین میں مقیم اردو اور ہندی جاننے والے، اور کہاں کہاں اور کس کس ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ، دل کی بات ان کی شاعری میں ہوتی تھی۔ سال 1986 میں راحت صاحب نے کراچی میں ایک شعر پڑھا تھا، اور 5 منٹ تک حال تالیوں کی آواز سے گونجتا رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہی شعر دہلی میں آ کر کے پڑھا تو یہاں بھی ویسا ہی منظر نظر آیا تھا۔ راحت اندوری کی کچھ چنندہ اشعار کچھ یوں ہے: پھر وہی میر سے اب کے صداؤں کا طلسم، حیف راحت کہ تجھے کچھ تو نیا لکھنا تھا، ابھی تو کوئی ترقی نہیں کر سکے ہم لوگ، وہی کرائے کا ٹوٹا ہوا مکان ہے میاں، اب کہ جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پہ ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ ایسے بہت سارے ان کے اشعار ہیں جو یاد کر لیے جاتے تھے اور محفلوں میں دہرائے جاتے تھے۔ تنقیدی مضامین میں ان کا حوالہ دیا جاتا تھا، ان کی زبان کو اپنی زبان میں رکھ کر کے انقلابی اشعار کو دوبارہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب یہ شاعر ہمارے درمیان نہیں رہا ہے۔ آئیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، اور یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو ان کے یادوں کو ہمیں تازہ کرتی ہے، اور ان کے انداز
گفتگو اور طرز تکلم اور انداز بیاں جو اشعار جس انداز میں نکلتے ہیں وہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان ویڈیوز میں. صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. دیکھیے یہ میں شعر جو آپ کو سنا رہا ہوں ہیوسٹن میں، یہ شعر میں لال قلعے میں بھی پڑھتا ہوں اور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے میں یہ شعر پڑھتا ہوں. میں اسی لیے شاید میں ہندوستان میں بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں. ایمرجنسی کے زمانے میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن پر مجھے بلا لیا گیا. افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رات مشاعرے میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے. میں نے کہا جی ہاں یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے، کہ پاکستان کی سرکار چور ہے، یا امریکہ کی سرکار چور ہے، یا برطانیہ کی سرکار چور ہے. تو وہ افسر نے مجھے دیکھ کے افسر مسکرایا اور کہا کہ اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے؟ اس میں جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح. مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی ہے. ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح. مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی. اور اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. ناظرین آئیے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں روس کے سائنسدانوں نے اپنی قابلیت ثابت کرتے ہوئے دنیا کی پہلی ویکسین کو رجسٹر کرا لیا ہے.
یہ خبر پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ طویل مدت سے کورونا ویکسین کا انتظار ہو رہا تھا۔ خود روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ویکسین رجسٹر کیے جانے کا اعلان کیا اور بتایا کہ روس کی وزارت صحت نے اس کورونا وائرس ویکسین کو اپنی منظوری دے دی ہے۔ ساتھ ہی پوتن نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کی بیٹیوں کو یہ ٹیکہ لگایا جا چکا ہے اور انہیں کسی طرح کی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کورونا ویکسین ماسکو کے گاملیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایڈینو وائرس کو بنیاد بنا کر تیار کیا گیا اور اس ویکسین کو تیار کرنے میں روسی وزارت دفاع کی بھی شراکت رہی۔ روس کا دعویٰ ہے کہ ویکسین 20 سال کی تحقیق کا نتیجہ ہے اور ویکسین میں جو پارٹیکلز استعمال کیے گئے ہیں وہ خود کو ریپلیکٹ یعنی کاپی نہیں کر سکتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریسرچ اور مینوفیکچرنگ میں شامل کئی لوگوں نے خود کو اس ویکسین کی ڈوز دی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹیکہ دیے جانے کے بعد بخار کی شکایت ہو سکتی ہے، جس کے لیے پیراسیٹامول کے استعمال کی صلاح دی گئی ہے۔ روسی صدر نے کورونا ویکسین کے تعلق سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج صبح دنیا میں پہلی بار نئے کورونا وائرس کے خلاف ویکسین رجسٹر ہوئی۔ ویکسین کو ضروری ٹیسٹ گزارا گیا ہے اور میری دونوں بیٹیوں کو بھی ٹیکہ لگایا گیا ہے، وہ ٹھیک محسوس کر رہی ہیں خود کو۔ ساتھ ہی ولادیمیر پوتن نے ویکسین پر کام کرنے والے سائنسدانوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ویکسین ایک ہفتے میں مارکیٹ میں دستیاب کرائے جانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس دوسرے علاقوں میں دوسرے ممالک میں پھیلانے کے لیے کس طرح کا جو ہے طریقہ کار استعمال کرتا ہے اور کیا اتنے بڑے پیمانے پر وہ ویکسین کو تیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اگر نہیں تو کیا دوسرے ممالک کا اس میں وہ شراکت داری ہوگی یا ان کا تعاون طلب کرے گا یا خود جو ہے اپنا میڈ ان رشیا کے نام سے ویکسین پورے عالم میں پھیلائے گا۔ یہ اب اگلے آنے والے دنوں میں دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن ایک راحت کی بات یہ ہے کہ روس نے اس بات کا اعلان باقاعدہ آفیشیلی کر دیا ہے اور ڈکلیئر بھی کر دیا ہے کہ یہ کووڈ ویکسین ہے جو ہے آپ کو شفا پہنچا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ بابری مسجد پر بیان مہنگا پڑ گیا ہے 2 لوگوں کو۔ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے رام مندر تعمیر کے لیے بھومی پوجن کیے جانے سے مسلمانوں کے بیانات پر ایک طبقہ ناراض نظر آ رہا ہے اور مسلم لیڈران کے بیانات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں بھی عرضی داخل کر کے کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یو پی کے سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے مولانا ساجد رشیدی کے خلاف منگل کے روز سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے تحت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے عرضی دائر کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ساجد رشیدی نے اپنے بیان میں کہا تھا، اسلام کہتا ہے کہ ایک مسجد ہمیشہ ایک مسجد رہتی ہے، اسے کچھ اور بنانے کے لیے منہدم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مانتے ہیں کہ بابری مسجد ایک مسجد تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ رشیدی نے مزید کہا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے کسی مندر کو منہدم نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب مسجد کو بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ مندر کو توڑا جائے۔ ادھر سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور بابری مسجد کمیٹی کے کنوینر رہے شفیق الرحمان برق نے کہا تھا کہ ملک کا مسلمان مودی اور یوگی کے رحم و کرم پر زندہ نہیں ہے، بلکہ ملک کا مسلمان اللہ کے بھروسے سے زندہ ہے، مسلمان مایوس نہ ہو۔ برق نے اپنے بیان میں مزید کہا تھا کہ بی جے پی حکومت نے ملک کے لیے دی گئی مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیا ہے۔ شفیق الرحمان برق نے مزید کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس نے اپنی طاقت کے دم پر عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کرا کر مندر کا سنگ بنیاد رکھ کر جمہوریت اور سیکولرزم کا قتل کیا ہے۔ اب ان دونوں حضرات کی اس بیان کو لے کر کے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کی عرضی کو قبول کیے جانے کے بعد کس طرح کی جو ہے کارروائی ہوتی ہے اور کس طرح کی سنوائی آگے کے تاریخ میں ہوتی ہے۔ ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ سوشل میڈیا پر اکثر مختلف قسم کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے بہت سارے عجیب و غریب کے کرتب کے ہوتے ہیں جو بعد میں جا کر کے ان کو ہیرو بنا دیتی ہیں۔ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے اور دیہات سے تعلق رکھنے والے بچوں کی صلاحیت اس طرح کی ویڈیوز سے نمایاں ہوتی ہے۔ حال ہی میں ٹریکٹر کی مدد سے بھینس کا دودھ نکالنے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ پاکستان سے کس طرح 11 بائک کو رکا کر کے اس پر سے چھلانگ لگانے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بھارت کے ایک دیہات سے، وہ اس وقت آپ لوگ نظارہ کر رہے ہیں۔ گاؤں کے بچوں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل جس میں جگاڑ سے ڈنڈے لگا کر کرتب دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اس قدر وائرل ہو گئی کہ اس وقت اس کی سراہنا سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان بچوں کو لے کر کے ان پر محنت کرنے کی بات بھی کہی ہے۔ ہر کوئی ان کا موازنہ اولمپکس میں ہونے والے پول والٹ سے کر رہا ہے۔ دراصل بچہ بالکل ایک ایتھلیٹ کی طرح پہلے ایک ڈنڈا لے کر دوڑتا ہے، پھر اس کے سہارے سے 2 ڈنڈوں کے بیچ قلع بازی دکھاتا ہے۔ بچوں کی اس جگاڑ کی اولمپکس کی اس ویڈیو کو IAS آفیسر انیش شرن نے شیئر کی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت کافی وائرل ہو رہی ہے۔ ممکن ہے آگے جا کر کے یہ بچوں کو جو ہے حکومت سرکاری امداد فراہم کرتے ہوئے ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، تبلیغی جماعت معاملے میں کرغستان اور انڈونیشیا کے 12 جماعتی ساتھیوں کو معمولی سزا اور جرمانہ ملنے کی خبریں آ رہی ہیں۔
جی ہاں، مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال کی ایک عدالت میں کرغستان اور انڈونیشیا کے 12 جماعتی ساتھیوں کے کورونا بحران کے دوران لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیوں سمیت دیگر معاملات میں اپنے جرم کو قبول کرنے پر قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ گزشتہ روز کرغستان کے 12 ساتھی کو JMFC انوراگ سنگھ کشواہا کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کے اپنا جرم قبول کیے جانے پر مختلف دفعات کے تحت عدالت اٹھنے تک سزا اور 6,000 روپے کی جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اسی طرح انڈونیشیا کے 12 شہری جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس پشپک پاٹھک کی عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے اپنا جرم تسلیم کیا۔ اس کے بعد اب عدالت نے انہیں اٹھتے بیٹھنے کا حکم اور انہیں 7,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اس طرح سے جو ہے بیٹھک لگانے کے بعد ان کو سزا دے کر کے پھر مزید جو ہے ان سے رقم لگا کر کے ان کو جو ہے رہا کیے جانے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں اب یونان اور ترکی کی، جو اس وقت بہت زیادہ یہاں حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یونان کی فورسز کی ترک کشتی پر فائرنگ کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ صدر رجب طیب ایردوغان نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ یہ ایک خبر کی جانب سے اطلاعات مل رہی ہیں جو ترکی کا ذرائع ابلاغ ہے۔ اسی طرح ترکی کا مشرقی بحر روم کے مغرب میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ کا لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے، اور ترک وزیر خارجہ میولوت چاوشولو نے کہا ہے کہ اب ڈرلنگ یہاں پر باقاعدہ اس کی اجازت دی جائے گی اور وہاں پر ہوگی۔ یونان نے ایک بار پھر اپنی غیر قانونی اور جارحانہ پالیسیوں کے لیے یورپین یونین کا کندھا استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یورپی یونین یونان کی گریک تھیٹر کا حصہ نہ بنے، اس بات کا مطالبہ عمر چیلک، ترجمان جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے یورپین یونین سے کہا ہے، جو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے ترکی کے خلاف، اور اپنی بہت ساری باتیں یورپی یونین کے سامنے رکھ کر کے ترکی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، تمام تر دھمکیوں کے باوجود ترکی کا ATM اروش رائس سیمسک بحری جہاز مشرقی بحر روم میں تیل اور گیس کی تلاش کے کام میں مصروف ہے۔ یونان نے اس علاقے پر اپنی اجارہ داری کا دعویٰ کرتے ہوئے ترکی پر حملے کی دھمکی دی تھی، اور اس کا نتیجہ بھی آج نکل کر سامنے آیا۔ ترکی اب بھی مذاکرات کا حامی ہے، یہ بات ترک صدر نے کہا ہے۔ ترک نے کہا کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، اگر ترکی اس طرح کوئی جو ہے قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا۔ اس وقت ترکی کی جانب سے یہ بیان آ رہا ہے اور صدر رجب طیب ایردوغان کی جانب سے۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور تصویر میں ترکی کے دریائے دالیان کا دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ دریائے دالیان کے کنارے پہاڑوں کے اندر بنے ہیں مقبرے، اور یہ مقبرے یونانی طرز تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے ترکی میں کس طرح کی تاریخی پہاڑ اور تاریخ سے وابستہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ایک ایسے بیان کی جس بیان نے لوگوں کو گھبرا دیا ہے، اور وہ بیان دیا ہے اس وقت بل گیٹس نے۔ جی ہاں، دنیا کی امیر ترین شخصیت بل گیٹس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس امیر ممالک میں پہلے ختم ہوگا، مگر غریب ممالک اس وبا کے بدستور شکار رہیں گے۔ غریب ملکوں میں کورونا کی وبا سب سے آخر میں ختم ہوگی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ امیر ممالک میں کورونا کی وبا رواں سال نہیں بلکہ 2021 کے آخر میں ختم ہونا شروع ہوگی، جبکہ غریب ملکوں میں اس کے بعد یہ وبا کم ہوگی۔ بل گیٹس کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب پوری دنیا میں کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے پیش رفت کی امید افزا خبریں آ رہی ہیں۔ ماہرین نے توقع کر رہے ہیں کہ کورونا وبا رواں سال کے آخر تک ختم ہو جائے گی، مگر بل گیٹس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی وبا سے ابھی مزید ہزاروں کی تعداد میں افراد لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ امریکی کمپنی مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے وائرڈ میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کورونا کی تشخیص، علاج اور ویکسین کی تیاری واقعی متاثر کن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں 2021 کے آخر تک اور پوری دنیا کے لیے 2021 کے آخر تک اس وبا کا خاتمہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو ہے اپنے بیانات سے سرخیوں میں رہنے والے ناظرین، ابتدائی دور میں جب کورونا وبا پھیل رہا تھا تو اس وقت بل گیٹس کا نام سب سے زیادہ سرخیوں میں آیا تھا، اور الگ الگ ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، الگ الگ تحریریں بھی، کہ جو ہے اس وبا کو عام کرنے میں بل گیٹس کی اپنی ایک ناپاک سازش اس میں جو ہے پنہاں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پورے عالم میں جو ہے قسم کی جو ہے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اور اپنی ہی تئیں ایک الگ ہی قسم کا لوگوں کو غلام بنانے کے لیے اس طرح کی بیماری اور وبا کو پھیلائی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب جو ہے بل گیٹس کا یہ بیان، جبکہ ویکسین تیار ہو کے مارکیٹ میں آنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بیان بہت سارے سوالات اور اعتراضات کھڑا کر رہا ہے۔ باقی ناظرین، دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں تبصرے چل نکلے کیا آگے جا کر کے یہ موڑ لیتے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے،
وفاداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات